امیدواروں کی کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آخری روز، پی ٹی آئی کو دھچکا، حلقہ این اے 122 اور این اے 89 میاوالی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد، این اے 214 151 سے شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی مسترد، خیبر پختونخوا سے اسد کیسر، شہرام ترکئی، مراد سعید، اعظم سواتی، سعید خان اور دیگر کے کاغذات نامزدگی بھی رد کر دیے گئے۔ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات منظور، لیگی رہنما مریم نواز کے این اے 120 پی پی 159 160 165 سے کاغذات منظور، این اے 119 لاہور سے مریم کے کاغذات نامزدگی اعتراض کیا گیا، این اے 117 لاہور سے گلوکار ابرار الحق کے کاغذات نامزدگی منظور، بلاول بھٹو کے این اے 127 سے کاغذات نامزدگی پر درخواست کا فیصلہ بھی ہوگا، جام کمال اور عابد شیر علی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض، بدین سے فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا اور حسام مرزا کے کاغذات مسترد، این اے 71 سے عثمان ڈار کی والدہ اور بھابھی کے کاغذات نامزدگی مسترد، کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیل 3 جنوری تک کی جا سکے گی۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کا کیس، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر، پشاور ہائی کورٹ سے حکم امتناع ختم کرنے اور کیس کے لیے ڈویژنل بینچ تشکیل دینے کی استدعا، درخواست الیکشن کمیشن کے وکیل محسن کامران نے جمع کروائی۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کیا تھا۔ 8 فروری کو کوئی عام الیکشن نہیں، نوجوان اس ملک اور قوم کی تقدیر بدلیں گے، نواز شریف پیار اور محبت کے پھول برسانے آئے ہیں، شہباز شریف کا شیخو پورہ میں جلسے سے خطاب، کہا کشکول اب تک ہمارے ہاتھ میں ہے، ملک سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، نوجوانوں نے ووٹ ڈالتے وقت دیکھنا ہے کہ لیڈر کون ہے۔ 9 مئی کا واقعہ دل خراش تھا، ہم نے نوجوانوں کو گالم گلوچ نہیں سکھائی۔ بانی پی ڈی آئی کے اثاثوں میں اضافہ، 5 سال میں اثاثے 3 کروڑ سے 27 کروڑ 72 لاکھ تک پہنچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر، کاغذات نامزدگی کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ 50 ہزار سے زائد ہے۔ اتحادی حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، ہم نے اپنے دور اقتدار میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، شہباز شریف نے دن رات ایک کر کے توانائی کے منصوبے مکمل کروائے، نواز شریف کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں گفتگو، شہباز شریف نے کہا مریم نواز نے پارٹی کے لیے دن رات محنت کی، مسلم لیگ نون کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا، بدترین حالات میں بھی مریم نواز نے ہمت نہ ہاری، رانا ثناءاللہ، سعد رفیق اور خواجہ آصف کی بھی مریم نواز کی تعریف، مریم نواز نے سب کا شکریہ ادا کیا، کہا شہباز شریف کے الفاظ میرے لیے اثاثہ ہیں، حمزہ شہباز نے کہا کہ نواز شریف ایک بار پھر وزیر اعظم بنیں گے۔ چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے اختیارات سے متعلق بڑا فیصلہ، شاندانہ گلزار اور شہریار آفریدی کے خلاف ایم پی آرڈرز قلعدم قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری، حکومت کو اسلام آباد کے حدود میں صوبائی اختیارات کے لیے 3 ماہ میں قانون سازی کا حکم، کہا چیف کمشنر اسلام آباد کا نوٹیفیکیشن آئین کے متصادم ہے، خصوصی اختیارات کے استعمال کے لیے کابینہ کی منظوری ہوگی، اختیارات کا استعمال صرف حکومت کر سکتی تھی، کسی فرد کو تقویض نہیں کیے جا سکتے، مستقبل میں نقص امن کے شبے میں گرفتار کرنا خلاف آئین ہے، کسی کے حراست کے آرڈرز جاری کرنے کے لیے ٹھوس شواہد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فواد چودھری کا خرد برد کیس میں 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، احتساب عدالت اسلام آباد کی نیب کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت، وکلاء سے ملاقات کروانے اور 5 جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم، نیب کا رویہ کیسا رہا، جج کا استفسار، فواد چودھری نے بتایا اچھا رویہ رہا، پڑھے لکھے لوگ ہیں، نیب صوبائی حکومت کی انکوائری نہیں کر سکتا، نیب کے پاس انکوائری کا اختیار بھی نہیں۔ عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار لاہور سے گرفتار، پولیس کے مطابق عمر ڈار 5 مقدمات میں مطلوب ہے، عمر ڈار کی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست سماعت کے لیے مقرر، درخواست گزار کی عمر ڈار کو بازیاب کروا کر پیش کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔
اسرائیل کی درندگی کا سلسلہ دراز، فلسطینیوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے کارکنان پر بھی حملہ، صہیونی فوج کی امدادی قافلے پر فائرنگ، اقوام متحدہ کی امدادی ٹیم کے سربراہ مارٹن گرفٹ کا حملے پر شدید غم و غصے کا اظہار، خان یونس اور رفح سمیت مختلف علاقوں میں اسرائیلی بمباری جاری، کئی عمارتیں تباہ، متعدد فلسطینی شہید، اسرائیلی فورسز نے غزہ میں گھروں میں لوٹ مار بھی شروع کر دی، گھروں میں گھس کر سامان، نقد رقم، سونا اور زیورات چوری کر کے لے گئے، غزہ میں شہداء کی تعداد 21,507 ہو گئی، 8,800 بچے بھی شہید، نوسائرت پناہ گزین کیمپ میں صحافی جان سے گیا، حماس کی جوابی کارروائیاں بھی جاری، اسرائیلی ٹینکوں اور متعدد بختر بند گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ کراچی میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ، نئے سال کی آمد پر اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ، فائر کریکرز چلانے پر پابندی 31 دسمبر سے 1 جنوری تک نافذ رہے گی۔ پنجاب میں نیو ایئر نائٹ کی سیکیورٹی پلان مکمل، صوبے بھر میں 21,000 سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ ملک بھر میں جاڑا زوروں پر، خیبر پختونخوا میں خون جما دینے والی سردی، کالام کا درجہ حرارت -4 ریکارڈ، کلات شہر اور گردنوں میں یکبستہ ہواؤں کا راج، پارہ نقطہ انجماد سے اوپر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا، درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شیریں مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری کی رخصتی کی ویڈیو وائرل، والدہ شیریں مزاری بیٹی سے گلے مل کر آبدیدہ ہو گئیں۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ ایمن سلیم کی مایوں کی تصاویر نے دھوم مچا دی، سوشل میڈیا پر وائرل، مایوں کی تقریب 27 دسمبر کو کراچی میں ہوئی تھی۔